اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ادارہ معارف ولایت نجف اشرف کی طرف سے ایک اہم سوال کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں سحر یعنی کہ روزہ بند کرنے کا ٹائم اور نماز فجر کا ٹائم، کیا اس میں شیعہ علماء کا اہل سنت کے ساتھ، فقہ جعفریہ کا، فقہ حنفیہ کے ساتھ کوئی فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر فرق نہیں ہے تو پھر یہ 10 منٹ کی احتیاط، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ نماز فجر کا ٹائم ہو یا روزہ بند کرنے کا ٹائم ہو کہ جسے انتہائی سحر کا وقت کہتے ہیں، اس میں مکتب تشیع کا اور دیگر مکاتب جو ہیں اہل سنت کے، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سبھی کے مطابق جو نماز فجر پڑھنے کا ٹائم ہے وہ فجر صادق ہے، اور فجر کاذب کے اوپر نماز فجر نہیں ہو سکتی، اور جو نماز فجر کا ٹائم ہے وہی ٹائم روزہ بند کرنے کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ بند کرنے کا کوئی الگ ٹائم ہو اور نماز فجر کا الگ ٹائم ہو۔ فجر صادق کے اوپر ضروری ہے کہ انسان کھانا پینا ترک کر دے اور اللہ کی اطاعت کی خاطر روزے کی نیت کر لے، تاکہ وہ اللہ کی اطاعت بجا لاتے ہوئے اس عبادت کی شرف کو حاصل کر پائے۔ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں اس وقت کہ اگر ہم رات کو زمین کے اوپر موجود ہوں اور اپنے سامنے ہم دیکھیں تو وہ سامنے والا حصہ کہ جہاں سے زمین اور آسمان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں اسے ہم افق کہتے ہیں۔ تو جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو سب سے جو پہلی روشنی ہے جو اس زمین کے حصے کے اوپر پڑتی ہے اسے روایات میں فجر کاذب سے تعبیر کیا گیا ہے، کہ جس کی امام علیہ السلام نے مختلف نشانیاں بتلائی ہیں، اور ایک مشہور روایت کہ جو اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، کہ فجر کاذب کی جو روشنی ہے اس کی یہ علامت یہ ہے کہ وہ لمبی اور طویل شکل میں ہوگی، کہ بعض روایات میں اسے بیڑیے کی دم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فجر کاذب ہے، اور اس کی آپ روشنی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لمبائی کی شکل میں ہے، اور یہ بالکل جو ہے وہ بیڑیے کی دم کی طرح ہے لمبی، جیسا کہ روایت میں اسے ذنب السرحان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ فجر صادق ہے کہ جو پھیلی ہوئی ہے، لمبی شکل میں ہے، کہ بعض روایات میں جو ہے وہ اسے نہر سورا یعنی سورا جو علاقہ ہے اس کے دریا سے بھی اسے تعبیر کیا گیا ہے، اور ایک خاص کپڑا ہے مصر کا سفید، اس سے بھی اسے تعبیر کیا گیا ہے، اور المعترض عربی کا لفظ ہے کہ پھیلی ہوئی، لمبائی کے اوپر پھیلی ہوئی، تو یہ فجر صادق کا ٹائم ہے۔ تمام مکاتب فکر کا یہ اتفاق ہے کہ جو نماز فجر کا ٹائم ہے اور جو روزہ بند کرنے کا ٹائم ہے وہ یہی فجر صادق ہے۔ آئیے ہم اس سلسلے میں کچھ آیات اور روایات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت سورہ اسراء کی آیت نمبر 78 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو۔ اب زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک 4 نمازیں بنتی ہیں، ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء۔ پھر ارشاد ہوا کہ وہ قرآن الفجر، اور فجر کی نماز کو بھی قائم کرو اور پڑھو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جو فجر کی نماز پڑھنا ہے اس کی گواہی کا انتظام کیا گیا ہے۔ گواہی کے انتظام سے کیا مراد ہے؟ اس کی جو تشریح میں اور تفسیر میں جو مکتب اہل بیت سے روایات وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اور دیگر فقہا اور محدثین نے روایات کو اپنی اپنی کتب میں نقل فرمایا ہے، اس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جس کے اندر امام علیہ السلام فجر کا جو ہے وہ ٹائم بتلا رہے ہیں، کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ وقت الفجر حین یعترض الفجر ویضیء حسنا، کہ فجر کا وقت کب ہے؟ کہ جب فجر پھیل جائے اور اس کا جو روشنی ہے وہ پھیلتی جائے، ویتجلی الصبح السماء، اور جو صبح ہے وہ آسمان کے اندر واضح ہو جائے۔ اور پھر اس کی تشبیہ بیان فرمائی کہ ویکون کالقباطی او مثل نہر سورا، اور یہ جو فجر صادق جو پھیلی ہوئی روشنی ہوتی ہے
یہ قباتی کی طرح ہوتی ہے، قباتی یعنی ایک خاص کپڑا ہے سفید رنگ کا، اس کی طرح ہوتی ہے، یا جو سورا جو بابل کا ایک علاقہ ہے اس میں ایک دریا ہے لمبا سا صاف اور سفید، اس دریا کی کیا ہے مثل ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ جو نماز فجر کو اول وقت میں پڑھے گا تو اس میں تتلہ مرتین، تو اس کی نماز کو 2 دفعہ لکھا جائے گا، کیونکہ ایک دفعہ اس کو لکھنے والے ملائکۃ اللیل رات کے فرشتے ہوں گے، اور دوسری دفعہ لکھنے والے نہار یعنی دن کے فرشتے ہوں گے۔ اور مومنین کرام یہ بتاتا چلوں کہ روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ہمارا حساب کتاب لکھنے والے فرشتے ہیں یہ ہر روز تبدیل ہوتے ہیں، اور ان کے تبدیل ہونے کا ٹائم فجر صادق ہے، اور فجر صادق کا ایک خاص ٹائم اول ٹائم ہے کہ جس کے اوپر یہ 4 فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور کچھ دیر وہ جمع رہتے ہیں، اور امام نے فرمایا تھا کہ جو اس ٹائم پہ نیک عمل کرے گا اور نماز فجر اس ٹائم پہ پڑھے گا تو اب اس کے اس نیک عمل کو لکھنے والے 2 فرشتے ہوں گے، جبکہ پہلے کیا تھے، ایک فرشتہ تھا۔ اور پھر امام نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا اور فرمایا کہ اگر کوئی آخر وقت میں نماز پڑھتا ہے تو اس میں تتلہ مرتن واحدہ، تو اس کی نماز کو 1 دفعہ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر آیت کی تلاوت فرمائی کہ قال اللہ عز وجل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودہ۔ مشہودہ کیا مطلب؟ یعنی انہ تشہدھا ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار، کہ یہ جو فجر کا پہلا ٹائم ہے اس ٹائم پہ رات کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اس روایت کو بیان کرنے کا یہ مقصد تھا کہ اس میں فجر کا ٹائم بیان ہوا ہے۔ ایک اور قرآن کی مشہور آیت ہے کہ جس کے اندر واضح طور پہ جو ہے وہ حکم ہو رہا ہے کہ اس ٹائم پہ کھانا پینا بند کر دو۔ یہ سورہ بقرہ کی 187 آیت ہے کہ جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاتے پیتے رہو، کب تک کھانا پینا ہے؟ کہ جب تمہارے لیے سفید داغا کالے داغے سے واضح ہو جائے، اور یہ کس میں سے ہو؟ فجر میں سے ہو۔ اب یہ سفید اور کالا داغا کیا ہے؟ یہ روشنیوں کے نام ہیں۔ یعنی کالا داغا کیا مطلب؟ یعنی تاریکی، یعنی تاریکی جب ختم ہو جائے اور تاریکی کے بجائے سفید روشنی آ جائے تو اس ٹائم پہ تم جو ہے کھانا پینا اپنا چھوڑ دو۔ اب اس روایت کی تفسیر میں مختلف جو ہیں وہ روایات ذکر کی گئی ہیں، اور ہمارے سامنے جو ہے وہ اس وقت مشہور روایت ہے جو کہ صحیح سند بھی ہے، علی بن مہذیار کی روایت ہے کہ جس میں علی بن مہذیار یہ کہتا ہے کہ قال کتب ابو الحسن بن الحسین الی ابی جعفر الثانی، کہ امام ابو جعفر الثانی یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف میرے ایک دوست نے میرے ساتھ لکھا ایک خط، اور اس میں یہ لکھا کہ جعلت فداک قد اختلفت موالوک فی صلاۃ الفجر، کہ آپ کے چاہنے والے نماز فجر کے ٹائم کے اوپر اختلاف کر رہے ہیں۔ فمنہم من یصلی اذا طلع الفجر الاول المستطیل فی السماء، بعض ایسے ہیں کہ وہ فجر اول پہ نماز پڑھتے ہیں۔ فجر اول کی یہاں پہ کیا نشانی بیان کی کہ المستطیل فی السماء، کہ جو آسمان کے اندر لمبی شکل میں ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو تب نماز پڑھتے ہیں کہ اذا اعترض فی اسفر الافق واستبانا، کہ جب وہ پھیل جائے، اعتراض مطلب پھیل جائے۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو پھر روایت کے الفاظ ہیں کہ فکاتب علیہ السلام بخط ہی، اور امام علیہ السلام نے اپنے خط مبارک کے ذریعے سے جواب لکھا، اور یہ علی بن مہذیار کہتے ہیں کہ وقرأتہ، اور میں نے اس خط کو پڑھا کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ الفجر یرحمک اللہ هو الخیط الابیض المعترض، کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، فجر کا جو ٹائم ہے وہ خیط، وہ داغا ہے، وہ سفید داغا ہے کہ المعترض، جو پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ المعترض یعنی عرض کو ہم کہتے ہیں چوڑائی میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ لیس هو الابیض صعدا، وہ داغا نہیں ہے کہ جو اوپر کو اٹھ رہا ہو۔ اور پھر امام نے اس میں فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کسی کو شبے میں نہیں رکھا، اور واضح طور پہ قرآن میں ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر فالخیط الابیض هو المعترض الذی یحرم به الاکل والشرب، کہ خیط ابیض کون سا ہے؟ وہ داغا ہے کہ المعترض، جو پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ وکذالک الذی هو الذی توجب به الصلاۃ، اور اسی طریقے سے یہی وہ داغا ہے کہ جس کے اوپر نماز فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے اور نماز فجر پڑھنا واجب ہو جاتی ہے۔ یہ روایت کے بالکل آخری الفاظ سے جہاں پہ روایت ختم ہو جاتی ہے۔ اس روایت کے اندر جو چیز ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ سب سے پہلے تو جو آخر پہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہی جو سفید داغا ہے، جو کہ ایک ایسی روشنی ہے کہ جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، یہی نماز فجر کا ٹائم بھی ہے اور یہی ٹائم روزے کے بند کرنے کا بھی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ زمین ہے،
یہاں پہ جو زمین کا اس طرف والا حصہ ہے، یہاں پہ چونکہ روشنی ہے، سورج پڑ رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ زمین روشنی کے اندر ہے، اور اس طرف والی جو زمین ہے یہ تاریکی کے اوپر ہے۔ اب یہاں پہ ایک بندہ اگر موجود ہے تاریکی میں، تو جیسے سورج یہاں سے طلوع ہوگا تو سب سے پہلے جو اس کے لیے روشنی پڑے گی وہ فجر کاذب کی روشنی ہوگی، پھر روشنی پڑے گی فجر صادق کی ہوگی، یعنی یہاں پہ 2 داغے اس کے لیے بنیں گے۔ اب یہ ماہرین نے جو ہے وہ سیٹلائٹ وغیرہ سے تصویریں لی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کو درمیان میں فرق نظر آ رہا ہے سفید روشنی کا اور کالی روشنی کا، یہ حقیقت میں اگر ہم دقت سے دیکھیں تو یہاں پہ چند ایک داغے بنتے ہیں، اور بالکل ایک واضح طور پہ لائن بنتی ہے کہ ایک سفید لائن بنتی ہے اور ایک جو ہے وہ کالی لائن بنتی ہے، یعنی ایک سفید داغا بنتا ہے اور ایک کالا داغا بنتا ہے۔ تو یہاں پہ جو بندہ موجود ہوگا، جیسے ہی اس کے لیے یہاں پہ ایک ایسی روشنی نمودار ہوگی کہ جو اس طریقے سے پھیلی ہوئی ہوگی کہ جس کو امام علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ فجر صادق کا ٹائم ہو جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارے نزدیک اور تمام مسلمانوں کے نزدیک جو روزے بند کرنے کا ٹائم ہے، یعنی انتہائی سحر کا جو ٹائم ہے، اور جو فجر صادق کا ٹائم ہے، اور جو نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، یہ بالکل ایک ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اختلاف نہیں ہے، سحری کے وقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر یہ 10 منٹ کی یہ احتیاط، یا بعض کیلنڈر کے مطابق 15 منٹ کی احتیاط، اس کے پیچھے کیا راز ہے اور اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں اس سوال کے جواب کو واضح کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔